یہ جو ذمہ داریوں کی میں آپ کو بتاؤں بات ہے کہ یہ بہت اہم ہے اور اس کا سب سے بڑا کرائسس گھروں میں ہے، اور دو قسم کے گھروں میں اس کا کرائسس ہے۔ ایک قسم کے گھر وہ ہے جو افلوئنٹ ہیں، جس میں روپے پیسے کی ریل پیل ہے اور ایک بندہ کام نہیں کرتا اور لگتا ہے کہ یہاں کوئی خاص کرائسس نہیں ہے، لیکن وہاں بھی بہت خاص کرائسس ہے۔ ایک گھر وہ ہے جہاں روپے پیسے کی ریل پیل نہیں ہے، ایک والد ہے کمانے والا اور 6-7 بچے ہیں نوجوان، بچوں میں سے کچھ شادی شدہ بھی ہیں اور کچھ غیر شادی شدہ ہیں، اور ایک ان کی ماں ہے بچوں کی جو والد کو کہتی ہے کہ تم کام کری جاؤ، بچوں کو کام کرنے کے لیے نہ کہو، اور صبح اٹھ کے وہ ان کے اندر پاکٹ منی تقسیم کرتا ہے، اور جو بیچ میں سگریٹ سے ذوق رکھتے ہیں ان کو سگریٹ کے پیسے بھی دیتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو گھر میں فساد ہوتا ہے، جس میں ماں کہتی ہے کہ ایسا کرو کیونکہ یہ میرے بچے ہیں اور ان کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے۔ دیکھیے، ایک بہت بڑی متھ یہ ہے جس کا ٹرانسلیشن میں بتا دیتا ہوں کہ بچے تو غلط کام کر سکتے ہیں، ماں باپ کو غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بچے بھی غلط کام نہیں کر سکتے، ماں باپ کو غلط کام نہیں کرنا چاہیے، اور بچے بھی غلط کام نہیں کر سکتے۔ آپ اس چیز کو ایک رائٹ کے طور پر تسلیم نہیں کرا سکتے کہ بچوں کا حق ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی کریں۔ صرف ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ جو ابھی طور پر مہربانیاں جاری رکھیں، اپنا سلوگن رکھیں زندگی میں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری گھر میں بولتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ شروع سے ہی گھروں میں یہ رواج ڈال دیں کہ گھر کا سربراہ کہتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں اور آپ سب سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، یا میں اس کی بات مانوں گا جو میری بات مانے گا، یا میں اس کو زیادہ فیورز دوں گا جو میری تابع داری کرے گا۔ اور یہ کوئی لوکل ویلیوز نہیں ہے، امریکہ میں بھی جو سائنٹیفک ویلیوز ہیں جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے۔ اس میں ٹف لو میں ایک رول ہے کہ جس میں ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، اس میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس گھر کے رولز فالو کرنا پڑیں گے۔ اتنی سخت سٹیٹمنٹ ہے کہ جسے ایکسیپٹ کرنے میں مجھے بھی مشکل پیش آئی۔ دیکھیں، بے شمار نظریات ہیں جو پچھلے 10,000 سال سے ہم لوگوں نے سینے سے لگا رکھے ہیں، اور ان نظریات میں سے کچھ نظریات کو سائنس نے ریسرچ کا نشانہ بنایا اور کریکٹ کر کے بتا دیا کہ یہ غلط نظریہ ہے، یہ صحیح نظریہ ہے، اور آہستہ آہستہ بے شمار نظریات بہتر ہو گئے ہیں دنیا میں۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے نظریات میں بہتری آنا ابھی باقی ہے، اور بہت سے ایسے نظریات ہیں جو ڈیزاسٹرس ہیں لیکن دنیا میں ان کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نہ تھکنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم بیچ میں فیملیز کو دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کبھی ایک فیملی، کبھی دوسری فیملی، کبھی تیسری فیملی ان چیزوں کو دل و جان سے اپنا لیتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے دیکھنے میں آتی ہے، اگرچہ یہ صدیوں کی لرننگ ہے، یہ بہت ساری نسلوں کی لرننگ ہے جو ایکیومولیٹ ہو کے آپ تک یا مجھ تک پہنچتی ہے، اور اس کو ڈیفائی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ایک چیز کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، تو ایک دن آپ کو لگتا ہے کہ اس چھوٹی سی جگہ ایک کامیابی ملی ہے اور اس معاملے میں ایک کامیابی ملی ہے، اور پھر جب اس کے اثرات دیکھتے ہیں تو ایکسپونینشل ہوتے ہیں، یعنی جتنی آپ نے ایفرٹ کی تھی اس سے 10 گنا زیادہ اس کے فوائد آپ کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارا موڈ ہے، وہ ہمارا مزاج ہے، اور وہ خاص طور پر جو آپ فیملیز ہیں، افلوئنٹ فیملیز ہیں یا ہم ہیں، یہ ہمارا ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمارے اندر چھوٹی موٹی وس وس چلتی رہتی ہے، چھوٹی موٹی اینگر چلتی رہتی ہے، رنجشیں چلتی رہتی ہیں، اور
ہم ان کو دل ہی دل میں سمیٹے درد محسوس کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ایسے ہی چلنا چاہیے.